اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دوسرے دن کے میسیجز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ میسیجز اسی ترتیب کے ساتھ روزانہ ہوا کریں گے، یعنی اپنی اصلاح کے لیے ہم کن کن پوائنٹس پہ کوشش کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن کا پہلا پوائنٹ ہے قرآن۔ قرآن شفا اور رحمت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بات شفا کی آئے، شفا ہیلتھ کو کہتے ہیں۔ قرآن سے انسان کو کس نوعیت کی ہیلتھ ملتی ہے؟ یہ ریئل ہیلتھ ہے جس کا تعلق انسان کے اندر سے۔ انسان کا دل خوش تو انسان تلخیاں بھی برداشت کر جاتا ہے، دل مطمئن تو انسان تھوڑے پر بھی گزارا کر لیتا ہے، اور انسان ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی خوشیاں اور مال و دولت کی کثرت اس کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دل کا اطمینان انسان اپنی دولت سے خرید کر نہیں لا سکتا۔ دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کو دلوں کی شفا اس اعتبار سے کہا گیا کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے دلی معاملات کی اصلاح کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کے تمام امور، تمام کام اس کے دل سے متعلق ہوتے ہیں۔ فیصلے دل کرتا ہے، عمل اعضاء کرتے ہیں، اور عمل کے لیے اگر پیچھے کی ایفرٹ دیکھیں، انسان کے دل میں آنے والا ایک خیال اسے بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے اور زمین کے نیچے کی گہرائیوں تک بھی لے جا سکتا ہے۔ ایک خیال اگر اچھا ہے، اس کے تحت انسان اچھائی کے کام کرتا ہے، اور برے خیال کے تحت انسان اپنے جیسوں سے بھی بدگمان ہو بیٹھتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے خیال کس قسم کا ہے۔ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ یہ دل ہے، جس کی اصلاح ہو جائے تو دل شفایاب ہو جاتا ہے، اور دل صحت مند ہو تو زندگی کے صحت مند ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں قرآن کے بارے میں دو باتیں کہی گئی، ایک تو یہ کہ قرآن شفا ہے، اور دوسرے یہ کہ قرآن رحمت ہے۔ رحمت بے لوث عطا کو کہتے ہیں، بے لوث محبت کو کہتے ہیں، بغیر کسی پیمنٹ کے جو چیز انسان کو نصیب ہو جائے۔ قرآن کے لیے انسانوں نے کیا کوشش کی کہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے اسے نازل کر دیا۔ یقیناً یہ اس کی محبت ہے۔ انسان اس کے بدلے میں رب کو کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ انسانوں کے لیے مفید ہے، ہاں انسانوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اسے کس حد تک اپنے لیے مفید بناتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دعا کا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا آج ہم دہرائیں گے رب کے در پر۔ دعائی الفاظ ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا سورہ القصص میں موجود ہے۔ ترجمے پہ توجہ دیجیے گا۔ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں فقیر ہوں، یعنی آپ جو بھی بھلائی دینا چاہے، میں تو محتاج ہوں۔ محتاج تو ہاتھ پھیلائے بھی ہوتا ہے، آپ مجھے ہر بھلائی عطا فرمائیں۔ حضرت موسیٰ جس وقت مصر کو چھوڑ کر مدین پہنچے تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی سہارا، کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس دعا کا نتیجہ تھا اللہ نے رہائش کا بندوبست کیا، اللہ نے ان کا نکاح کروایا، اللہ نے 9-10 سال مدین میں سہولت، آسانی اور طریقے سے گزروا دیے۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ بڑی اہم دعا ہے، اس لیے اس دعا کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تیسرا پوائنٹ وضو کا ہے۔ وضو درست ہو جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے، اور وضو درست ہوتا ہے مائنڈ سیٹنگ سے۔ ہم مائنڈ سیٹنگ کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وضو گناہ دھو دیتا ہے۔ وضو کے بارے میں آپ دیکھیں، عام طور پر یہ نقطہ نظر ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہے۔ ایک انسان جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کیوں کرے؟ تو وضو اس لیے کرنا ہے کہ گناہ دھلوانے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے
اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے وہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے. وضو کے بارے میں کتنا خوبصورت اینگل ہے، کتنا خوبصورت خیال ہے. یہ رسول اللہ کا خیال ہے، اس لیے سچا ہے. یہ ہم جیسے کسی فرد کی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو گناہ انسان اپنی آنکھوں سے کرتا ہے وضو کے پانی یا پانی کے قطرے اسے دھو ڈالتے ہیں. الحمدللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے. اور جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کا اس نے اپنے ہاتھوں سے ارتکاب کیا. ہاتھ گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں. ہاتھوں سے ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اللہ کو پسند نہ آئے. اب دیکھیں، ناپسندیدگی کی تو کیا ہی بات ہے. انسان ہاتھ ہلا رہا ہو، ممکن ہے وہ اپنے کسی ضرورت سے ہلا رہا ہو، دوسرے کو پسند ہی نہ آ رہا. یہی معاملہ رب اور بندے کا ہے. ہم نہیں جانتے ہماری کون کون سی ادا اس کو ناپسند ہے. لیکن ایک انسان جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو پانی کے آخری قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو ترمذی میں آیا ہے. اسی طرح سے آپ نے فرمایا جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا. بالآخر وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اللہ سے ملاقات کے لیے ایسا ہی پاک صاف انسان چاہیے جو پوری طرح سے گناہوں سے پاک ہو کر رب کے در پر حاضری دے سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے ایسا وضو کروا لے. آج جب وضو کریں گے تو یہ سوچ ضرور ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. چوتھا پوائنٹ ہے نماز کا. نماز میں خشوع کرنے والے ہی کامیاب ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کامیاب ہونے والے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. نماز کا خشوع کیا ہے کہ انسان کا دل جھک جائے، سوچ جھک جائے، اعضاء پر وہ کیفیت طاری ہو جائے. دل کی حاضری خشوع ہے، دل حاضر ہو جائے. ایک انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے یہ سب سے بڑی مشکل ہوتی، دل حاضر نہیں ہوتا، کیونکہ اچانک وہ اپنے کاموں کو کرتے کرتے بیچ میں سے نکل کے گیا ہوتا ہے. اور پرابلم ہے انسان کا اس ماحول کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتا جس ماحول سے انسان اٹھ کر جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو نکالتا ہے. اگر وضو صحیح شعور کے ساتھ کیا جائے اور وضو کے ذریعے سے انسان گناہوں سے پاک ہونے کا تصور اپنے ذہن میں بٹھا لے. دوسری چیز ہے صلاۃ. نماز کی ادائیگی کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کامیابی اس کو ملنے والی ہے جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی نمازوں میں عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عاجزی کے طریقے سکھا دے. انشاءاللہ تعالی نماز میں عاجزی کے طریقے ہم کل سے دیکھیں گے. پانچواں پوائنٹ ہے اخلاق کا. اخلاق کے بارے میں خاص بات ہے، اچھے اخلاق والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے. حضرت جابر سے روایت رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے میرے سب سے پسندیدہ اور سب سے قریب بیٹھنے والے قیامت کے دن وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے، جس کا انسان خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، جس کی شاید صرف خواہش کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس شعور کے ملنے کے بعد کہ انسان کو جنت میں رسول اللہ کی قربت مل جائے. یہ قربت اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں. یہ قربت کیسے نصیب ہو سکتی؟ اچھے اخلاق سے. ترغیب دلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی درستگی کے لیے. رمضان کے مہینے میں اخلاق کی درستگی کے لیے انسان زیادہ اچھے طریقے سے ایفرٹ کر سکتا، اس لیے کہ ایک انسان اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، برائی کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت کا ریمائنڈر لگا ہوا ہے. برائی کی وجہ سے ایک انسان اسی ریمائنڈر کو یاد رکھے جو ریمائنڈر روزے کی وجہ سے لگتا ہے کہ نہیں روزے سے ہو، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو روزے سے ہیں برائی بھی نہیں کر سکتے. لہذا برے اخلاق کو ترک کرنا ہے، لیکن کیسے؟ دعاؤں سے اور اللہ کی مدد سے بھی اور طے کرنے سے. ایک انسان اگر اپنے اندر برائی محسوس کرتا ہے تو برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے.
اور اگر برائی کو محسوس نہ کرے تو دور کرنے کی کوشش بھی نہیں ہوتی. اس لیے اس بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کون کون سی غلطیاں خطائیں موجود. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم روزانہ بات چیت جاری رکھیں گے. چھٹا پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. صدقہ آگ سے بچاتا ہے. حضرت عدی ابن حاتم سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. حدیث کا نمبر ہے 2349 2349. اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ صدقہ بنیادی طور پر اللہ کی آگ سے بچنے کے لیے. ایک انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے. انسان آسانی کے ساتھ اپنی مٹھی کھول نہیں سکتا. کوئی بڑی چیز ہے جو اس کی مٹھی کھلواتی ہے، اور بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی آگ. اپنا انجام بہتر بنانے کے لیے اللہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. جیسے دیکھیے دنیا میں ایک انسان کہاں خرچ کرتا ہے؟ جہاں سے وہ عزت حاصل کرنا چاہے، جہاں سے وہ اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہے، اپنا مستقبل بہتر بنانا چاہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو اچھے مستقبل کے لیے، اپنی جنت کے لیے، آگ سے بچاؤ کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے ڈالو. اگر ایک ٹکڑا دے سکتے ہو تو ایک ٹکڑا دے کر ہی بچ جاؤ. اتنا منیمم سٹینڈرڈ کیوں رکھا ہے کہ ہر ایک کے لیے کرنا آسان ہو جائے. حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی تھی جو روزے سے تھی. حضرت عائشہ نے بھی روزہ افطار کرنا تھا. ان کے پاس کھجور تھی دینے کے لیے، کھجور دے دی. اس خاتون نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنی ایک بچی کو پکڑایا، دوسرا دوسری بچی کو. صدقہ کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہو تو اتنا کر لو. یعنی یہ منیمم لیول ہے، اتنا تو ضرور کر لو. حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کا ہاتھ کھل جائے، مٹھی کھلنی مشکل ہوتی ہے لیکن کھل جائے تو پھر یہ سلسلہ جاری ہی رہتا ہے. تو مٹھی کھولنے کے لیے رسول اللہ نے چھوٹی چیز کا انتخاب کیا. حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ بہت خوبصورت ہے. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. آج کیا کریں؟ یہ 7واں پوائنٹ ہے. شفا اور رحمت کے حصول کے لیے قرآن حکیم سے سچا تعلق بنانے کا ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور دوسرے، جنت میں رسول اللہ کے ساتھ کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. نیت کر لینی ہے کہ اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے جو اصول، ضابطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں پتا چلے انشاءاللہ ہم نے وہ ضرور اپنانے ہیں. اور تیسرے، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے ابھی صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ. یعنی روزے میں انسان کا دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ دے. ساتھ والے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا سکتا ہے، کھجور کا ایک ٹکڑا دے سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ جن کے پاس اپنی ضرورت بھر کچھ نہ ہو ان کو کھلا سکتا ہے. صدقے کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، صدقے نیت سے دیا گیا مال ہے اللہ کے راستے میں. یہ مال ایک شخص اگر اپنی بیوی کے لیے کوشش کر کے لے کے آتا ہے تو بیوی کے منہ میں جانے والا لقمہ شوہر کے لیے صدقہ، اللہ تعالیٰ اس پر اسے اجر عطا فرمائیں گے. یعنی صدقے نیت سے اگرچہ اس نے کیا، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے، لیکن اللہ کے یہاں اجر ثبت ہے. اسی طرح سے ایک انسان اگر اپنے قریب کے لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہے یا اجنبیوں کے لیے کرتا ہے یا دین کی سربلندی کے کاموں کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ 1 درہم یا 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، اسے بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ جبل احد کی مانند ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ایک فرد کے بینک بیلنس میں اتنا اضافہ کوئی نہیں کر سکتا جتنا اضافہ رب کر سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے.